رات کے تاخیر ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے دل کی جو پکار ہے اس کو ضرور سنتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، تو بس پھر آپ اپنی ادھوری کہانیوں کو اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے جایا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس وقت میں گفتگو کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کو شیئر کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں سے اپنے دل کی باتوں کو شیئر کریں گے تو آپ کو کوئی بہترین حل نہیں ملے گا، کوئی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تو سن لے گا، لیکن یقین جانیے جب آپ اپنے دل کی ہر بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا دیں گے نا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کہ صرف آپ کو سنیں گے بلکہ بہترین حل عطا فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر ناممکن خواہش کو تہجد کے ایک سجدے سے جو ہے قبول فرما لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر ناممکن خواہش کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے لا حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کی زندگی میں حاصل کروا سکتے ہیں۔ لیکن بات یہیں پر آ جاتی ہے کہ آپ نے توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ 5 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں کہ آؤ تم نماز کی طرف، آؤ تم کامیابی کی طرف، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کون سا لمحہ کس وقت میں اور کس لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو تہجد کے سجدے میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دی ہے نا، تو یقین جانیے تہجد میں مانگی گئی ہر دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رات کی تنہائی میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر کون سا میرا محبوب بندہ پاس آتا ہے اور اپنی دعاؤں کی فریاد لے کر آتا ہے۔ آپ کی جھولی میں جتنی دعائیں ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں ہے، جس کے کام رکے ہوئے ہیں، مشکلات میں ڈوبا ہوا ہے، دل بے سکون ہے، سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ہر پریشانی بتا دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں مانگنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ بات پسند ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں اور بس پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو، یقین کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں سے مایوس نہیں ہونا ہے، معجزات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، بس تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے ہی لمحے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کسی بھی دعا سے غافل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگیے اور بے انتہا مانگیے، اپنے دل کی مایوسی کو ختم کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور آنسوؤں کے موتی سے التجائے کرنا اور دعاؤں کی طلب کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو سوچئے نا، اس سے زیادہ محبت ہم سے کون کر سکتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی تو نہیں آپ کو رات کی تنہائی میں اپنے پاس بلاتے ہیں کہ آؤ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، تمہارا نصیب بھی بدل جائے گا، تم بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو اور معجزات کی ایسے بارش ہو جائے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور جو تمہاری ادھوری کہانی ہے نا ابھی، انشاءاللہ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خوبصورت طریقے سے مکمل کر دینا ہے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ آج کی جو 2 پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے میریکل آف اللہ الصمد۔ سیکنڈ میریکل سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے یا ودودو۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟
اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو اور حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی۔ 7 سال پرانی جو دعا تھی اس کو قبول فرمایا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو آپ ہی ایسا تھا کہ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ جو میری تیسرے نمبر والی بہن ہے اس کی شادی تھی اور الحمدللہ آپ ہی سب کچھ جو ہے بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ اور پھر آپ ہی اس کی شادی کے دوران جو ہے ہمارے کچھ آپ ہی دور کے ریلیٹیوز ہیں بھی آپ ہی میری بہن کی شادی پہ آئے ہوئے تھے۔ پھر ان لوگوں سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی کیونکہ آپ ہی وہ لوگ جو ہیں آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو گئے تھے، اپنے کچھ ریلیٹیوز کی شادی پر آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے جو ہے ان لوگوں کو بھی اپنی بہن کی شادی پہ انوائٹ کیا۔ کافی عرصے بعد ہم لوگ کے آپس میں ملاقات ہوئی اور بہت ہی آپ ہی مزہ آیا شادی پہ بہن کی۔ پھر آپ ہی اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے میرے لیے پرپوزل سینڈ کر دیا شادی کے کچھ ہی دنوں بعد۔ تو آپ ہی میرے ابو کو اعتراض تھا، ابھی جو ہے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو ابھی فوراً جو ہے اس کی شادی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہی ان لوگوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا۔ ابھی ان لوگوں نے کہا کہ صرف اور صرف دعائیں خیر کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ باہر جائیں گے اور دوبارہ آئیں گے واپس، شادی کی جو آگے بات چیت ہے وہ کر لیں گے۔ میرے ابو نہیں مان رہے تھے، میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے آپ ہی میرے ابو کو سمجھایا کہ چلے کوئی بات نہیں، لوگ اچھے ہیں تو ہم جو ہے دعائیں خیر کر لیتے ہیں۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میری جو دعائیں خیر ہے وہ سادگی کے ساتھ آپ ہی کچھ ہی رشتہ داروں کو بٹھا کر وہاں پر ہو گئی۔ اب آپ ہی جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی جو ہے میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا اور وہاں پر اتنی جلدی بات بھی پکی ہو جائے گی، اور آپ ہی یہ خیال تو میرے ذہن سے گزرا بھی نہیں تھا۔ اب ہی ایسا ہوا کہ اس کے بعد ان سے میری جو ہے بات چیت ہونا سٹارٹ ہو گئی اور پھر آپ ہی ظاہر انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن آپ ہی بات یہ تھی کہ کچھ باتوں کے بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ ہی ہم لوگ آپس میں بہت زیادہ جھگڑے کرنے لگ گئے تھے اور بیچ میں آپ ہی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں جانے لگ گئی تھی۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک دن ان کو پتہ نہیں بہت زیادہ غصہ آیا، اپنی امی سے کہہ کر اس رشتے کو ختم کروا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہی آپ کی اور میری جو ہے بات چیت نہیں ہو پاتی ہے، ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اگلی بات پر ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ کیسے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ بس آپ ہی یہ اتنی سی بات تھی جس پر جو ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجا اور آپ ہی 4 مہینے بعد جو ہے وہ رشتہ میرا ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی ظاہر ہے ایک بندے کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ تھی اور آپ ہی ہماری سوچ ملتی تھی، لیکن آپ ہی جھگڑے تو ہر جگہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اتنی سی غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے رشتے سے انکار کر دیا۔ میں بہت زیادہ آپ ہی مزید ڈپریشن میں چلی گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ آپ ہی مجھے جو بتا رہا تھا کہ یہ پڑھ لو، اس طریقے سے پڑھ لو، میں سب کچھ کر رہی تھی، اور آپ ہی جس طریقے سے میں تڑپتی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ ابھی میری امی جو ہے مجھے ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر گئی، میں بہت زیادہ آپ ہی رات میں ڈرتی تھی، روتی رہتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ ہی اسی طریقے سے جو ہے میرا ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا تھا، لیکن تک جو ہے میں ڈپریشن سے نکلی ہوں۔ آپ ہی پھر دوبارہ سے جو ہے میں اسی طریقے سے ڈپریشن میں چلی گئی۔ اب آپ ہی میری امی مجھے کہتی تھی کہ تم دوبارہ سے جو ہے ڈاکٹر سے اپنی اپوائنٹمنٹ وغیرہ لو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم آگے اپنی تعلیم کو بھی مکمل نہیں کر رہی ہو، اس طریقے سے تم کب تک اپنی زندگی میں سوگ مناتی رہو گی۔ میں بھی کوشش کرتی تھی کہ میں اس چیز سے نکل سکوں۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ میری امی جو ہے میرے لیے صبح ناشتہ بناتی تھی، لیکن آپ ہی مجھ سے ناشتہ نہیں کیا جاتا تھا، میں آپ ہی اسی ٹیبل پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں کیونکہ آپ ہی میرے بس سے سب کچھ باہر ہو چکا تھا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے خوش رہوں اور ان کو محسوس نہ ہونے دوں کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میرے دل میں کس بات کا درد ہے۔ اس کے بعد آپ ہی ایسا تھا کہ میرے امی ابو نے یہ حل نکالا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کا کئی اور رشتہ وغیرہ کر دیتے ہیں۔ امی ابو نے آپ ہی کچھ پروپوزلز والوں کو جنہوں نے آپ ہی پہلے بھی میری بہنوں کے رشتے کروائے ہیں ان کو بولا، اور آپ ہی اس کے بعد جو ہے میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اب آپ ہی میرے لیے رشتے آتے تھے تو لیکن آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ کہیں پر جو ہے بات بنتے بنتے رک جاتی تھی اور آپ ہی کہیں پر ان لوگوں کی طرف سے انکار ہو جاتا تھا، اور آپ ہی کچھ لوگ تو ایسے آتے تھے جو کہ صرف اور صرف کہتے تھے کہ نہیں ہم استخارے پر ہی بات کریں گے، اور آپ ہی جب وہ لوگ استخارہ کرتے تھے تو استخارہ بھی ٹھیک نہیں آتا تھا۔ 3.5 سال کا جو میرا ڈپریشن تھا اس نے آپ ہی نہ کہ صرف مجھے توڑ کر رکھ دیا، چہرے کا سارا روپ جو تھا وہ چھن گیا، صحت اتنی زیادہ ویک ہو چکی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ ڈپریشن جو تھا یہ میری زندگی کا دیمک بن گیا تھا، اس نے آپ ہی مجھے اندر ہی اندر جو ہے گول کے رکھ دیا تھا، بہت زیادہ اندر ہی اندر تکلیف میں تھی۔ میری امی جو ہے ایک دن میرے روم میں آتی ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ایسا بھی کیا ہو گیا یا ایسی بھی کیا بات چیت تم لوگوں میں ہو گئی تھی کہ ایک رشتہ ٹوٹ جانے پر تم 3.5 سالوں سے اس غم سے باہر نہیں آ رہی ہو۔ اب آپ ہی اتنی سی بات امی کی کرنے کی دیر تھی کہ میں نے اپنی امی کو گلے سے لگایا
اور میں آپ ہی چیخیں مار مار کر رونے لگ گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ اب میری امی بھی مجھے دیکھ کر رونے لگ گئی اور آپ ہی ظاہر ہے میرے اندر کا اتنا زیادہ ڈپریشن تھا کہ آپ ہی یہ رونے کی جو بات تھی نا وہی آپ ہی سارا حل تھا۔ اس کے بعد آپ ہی میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں مسئلہ کیا ہے، تم مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی اگر آپ لوگ میری کہیں پر شادی بھی کر دیں گے نا، امی وہ انسان جو تھا وہ میری زندگی کا پہلا انسان تھا جس کو میں نے سوچ لیا تھا کہ وہی میرا محرم بنے گا۔ امی میری کسی اور سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی ہے تو آپ جو ہے ابو کو روک دیں کہ میرے اور رشتے وغیرہ نہ دیکھیں۔ امی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، کہنے پر ہم ان چیزوں کو نہیں روک سکتے ہیں، اگر تم کہتی ہو اس بات کو تو میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، جو اپنی سٹڈیز کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتی ہو تو پھر ہی تمہارے ابو جو ہے مان سکتے ہیں، ورنہ تمہارے ابو جو ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے اب آپ ہی اس بات میں آ کر کہا کہ امی ٹھیک ہے آپ جو ہے ابو سے بات کریں کہ میں جو ہوں اپنی تعلیم کو آگے مکمل کرنا چاہتی ہوں، شادی وغیرہ کر لوں گی جہاں پر ابو کہیں گے۔ اب آپ ہی مجھے اس وقت کو گزارنا تھا اور پاس کوئی اور حل نہیں تھا۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ابو نے جا کر خود بخود جو ہے مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر دیا اور میں نے اس کے بعد آپ ہی یونیورسٹی آنا جانا شروع کر دیا۔ میں نے آگے کی اپنی جو سٹڈیز تھیں ان کو مکمل کرنے کی تیاری کر لی۔ طریقے سے 6.5 سال جو ہیں وہ گزر گئے، کچھ میں بھی بھول چکی تھی، اپنی زندگی میں واپس آ گئی تھی اور بس پھر آپ ہی سب کچھ نارمل لگ رہا تھا کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے یونیورسٹی آنا جانا پڑھائی کرنا اپنے آپ کو میں نے مصروف کر لیا تھا۔ یہ تھا کہ دل کے کسی کونے میں جو ہے ایک احساس تھا کہ اس کو اللہ پاک میرا محرم بنا دے تو کیا ہی بات ہو جائے گی، لیکن آپ ہی پھر میں سوچتی تھی کہ اب کہاں ایسا ہو سکتا ہے، اب تو ان کی بھی کہیں نہ کہیں شادی ہو گئی ہوگی اور وہ بھی اپنی زندگی میں آگے مصروف ہو گئے ہوں گے۔ بس آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میری آپ ہی پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی، پھر ان لوگوں نے جو ہے اپنے گھر میں میلاد رکھا ہوا تھا، ہم لوگ جو ہے ان کے گھر کے میلاد پر گئے اور وہاں پر آپ ہی جو ہے میلاد کے دوران ہی آپ ہی میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب آپ ہی اس سے میری بہت اچھی سلام دعا ہو گئی اور وہیں پر آپ ہی اس کی میری دوستی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے شادی پر بھی ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی اور بس پھر آپ ہی اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کے نمبرز وغیرہ ایکسچینج ہو گئے۔ اس کی میری دوستی کو جو ہے تقریباً آپ ہی 1.5 مہینہ ہوا ہی تھا۔ اس نے آپ ہی مجھے فون پر کہا کہ آپ میری شادی پر آؤ گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں آپ کی شادی پر بھی آؤں گی، انشاءاللہ آپ کے گھر کارڈ لے کر آؤں گی۔ اب آپ ہی جب وہ کارڈ لے کر ہمارے گھر آئی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ اس انسان کو جو ہے میں پچھلے 10 سالوں سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی، اللہ پاک نے میری دعا کو جو ہے قبول فرما لیا اور آج اسی انسان کو اللہ پاک میرا محرم بنا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ ہی وہ تھوڑی سی میرے سے ایج میں بڑی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا 10 سال بعد قبول کر لی۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کو بھی حیرانگی ہو رہی ہوگی، اس ایج میں آ کر میری دعا قبول ہوئی ہے، لیکن یقین کرو اللہ پاک سب کچھ کر دیتے ہیں۔ جو چیز اللہ پاک نے میرے حق میں لکھی ہوئی تھی وہ آج مجھے مل گئی ہے اور دیکھ لو آج میں اپنی شادی کا کارڈ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اب آپ ہی انہوں نے مجھے اس طریقے سے بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو آپ ہی کسی نے بتایا تھا کہ آپ ہی تہجد کے وقت میں 111 مرتبہ جو ہے آپ ہی اللہ الصمد جو ہے پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ ہی اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ بس وہ کہتی ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتی تھی، کہتی ہیں کہ دیکھ لو آج آپ کے سامنے ہے جو اللہ پاک نے میرے لیے میریکل کر دیا ہے اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ انسان جو ہے میرے محرم بن رہے ہیں۔ واپس جب یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تو میرے دل میں وہ ساری پرانی بات اور وہ ساری چیزیں جو ہے ذہن میں آ گئیں اور آپ ہی پھر میں نے بھی سوچ لیا کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، میں اللہ پاک سے یہ کہوں گی کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کیجیے گا، میرے لیے بھی آسانیاں کیجیے گا اور اللہ پاک آپ تو سب کر سکتے ہیں، باقی اللہ پاک جانتے ہیں میرے دل کی ہر بات کو۔ ان کے بتانے کے فوراً بعد ہی آپ ہی اسی رات کو میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور 111 مرتبہ اللہ الصمد جو ہے آپ ہی اس کو میں نے پڑھا اور آپ ہی اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت میں دعا کی۔ بے شک آپ ہی اللہ پاک جو ہے تہجد کے وقت میں ہر دعا قبول کرتے ہیں اور بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے جو ہے میری دعا کو اس طریقے سے قبول کیا کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایسا تھا کہ آپ ہی میری خالہ جو تھی وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور آپ ہی وہ جو ہے آپ ہی آؤٹ آف سٹی رہتی ہیں تو میری امی جو ہے آپ ہی بائی روڈ نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے آپ ہی ہم نے جو ہے وایا پلین ٹکٹس کروائیں اور آپ ہی امی اور میں اور آپ ہی جو میری بڑی میرڈ بہن ہے ہم لوگوں نے کہا کہ چلو خالہ کی طبیعت کا پتہ کر آتے ہیں۔ اب آپ ہی جس فلائٹ میں ہم لوگ جا رہے تھے اسی فلائٹ میں آپ ہی وہ اور ان کی امی بھی جو ہیں وہ بھی آپ ہی اپنے ریلیٹیوز کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ پاک نے ہماری وہاں پر ملاقات لکھی ہوئی تھی اور اسی لمحے میں لکھی ہوئی تھی اور یہ سارا وسیلہ ہمارے لیے بننا تھا اور یہ ساری جو بیچ میں غلط فہمیاں آئی تھی یہ دور ہونی تھی۔
اب آپ ہی تقریباً 6 سال اور 8 مہینے جو تھے وہ ہو چکے تھے۔ پھر اس دن جو ہے ہماری وہاں پر اس فلائٹ میں ان لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے میری امی سے بولا کہ بہن میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ فلائٹ کے دوران ہی وہ فلائٹ اتنی لانگ نہیں تھی، تو آپ ہی بس تھوڑی سی مختصر سی باتیں ہوئی۔ ان کی امی نے میری امی کو بولا کہ آپ کی بیٹی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے اور میرے بیٹے کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بھی اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، اور دیکھیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ کی بیٹی کی بھی تعلیم اب مکمل ہو گئی ہے۔ بس مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو ہے کسی نہ کسی مقام پر پہنچانا تھا۔ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بہن کی طرف سے گھر واپس آ جائیں تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے گھر آؤں گی اور آ کر جو ہے رشتے کی بات کروں گی۔ اب آپ ہی میری امی نے کہا کہ دیکھیں اس بات کو گزرے ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں، اللہ پاک آپ کے بچے کا نصیب بھی اچھا کرے، میری بیٹی کے لیے بھی اللہ پاک آسانیاں کر دیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اب آپ ہی میری امی نے تھوڑا سا روڈ بیہیو کیا، لیکن آپ ہی ان کی امی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اور آپ کا بنتا بھی ہے اس طریقے سے میرے ساتھ بات کرنا، لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں غلط فہمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، میرا بیٹا جو ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے لیے میں نے کافی رشتے دیکھے ہیں، لیکن بس اللہ پاک نے مجھے لگتا ہے کہ اس کے نصیب میں آپ کی بیٹی ہی لکھی ہے۔ دل کو اتنا سخت مت کرے۔ خالہ وغیرہ کا پتہ کیا، 4 دن ہم لوگ وہاں پر رکے اور پھر آپ ہی دوبارہ ہم لوگ واپس آ گئے۔ اب آپ ہی جب ہم لوگ واپس آئے ہیں تو ان آنٹی کی کال آتی ہے کہ آپ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ امی نے کہا کہ جی ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں بس 3 دنوں بعد جو ہے واپس آ رہی ہوں، آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ امی نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو گھر آنے سے روکتی نہیں ہوں، لیکن پلیز آ کر جو ہے میرے ہسبینڈ سے کوئی بھی اس طریقے کے رشتے کی بات مت کیجیے گا، آپ 100 مرتبہ آئیں، آنے سے انکار نہیں ہے۔ خیر آپ ہی ان آنٹی نے جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری امی کے ساتھ کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں کیا، بس آپ ہی اسی طریقے سے جو ہے میں پڑھتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اور آپ ہی مجھے تو وہ لمحہ بھولتا ہی نہیں تھا جب اس انسان کو میں نے دوبارہ اپنے سامنے دیکھا تھا۔ بس پھر اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ ہنٹ تو دی ہے نا کہ آج ان کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو بس پھر میں نے اللہ پاک سے آپ ہی یہی کہا کہ اللہ پاک مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میری دعا کو بس قبول کر ہی لیا ہے، اللہ پاک وہ دن بھی لے جب میں جو ہوں ان کے نکاح میں آ جاؤں۔ بس آپ ہی اسی طریقے سے میں پڑھتی جا رہی تھی۔ اب آپ ہی وہ آنٹی جو ہے 3 دنوں بعد واپس آئی ہیں اور 4th ڈے پہ آپ ہی وہ ہمارے گھر آتی ہیں، اور آ کر آپ ہی ساری بات کو میرے ابو سے خود ڈائریکٹلی کلیئر کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جو بھی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں آپ بھول جائیں، آج دیکھیں میں اور میرا بیٹا جو ہے خود بخود چل کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں 7 سالوں بعد بھی اللہ پاک نے اس اگر رشتے کو جوڑا ہوا ہے تو آپ لوگ کیوں اپنے دل کو اتنا سخت کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے اپنے بیٹے کی خوشی کو مانگتی ہوں کہ اس وقت میں بچوں سے غلطی ہوئی ہے اور بچے جذباتی ہو گئے تھے، لیکن دیکھیں اگر آج ہم عقل مندی کرتے ہیں تو یہ 2 بچے جو ہیں آپس میں جو ہے خوش رہیں گے اور ان کی زندگیاں اچھی گزر جائیں گی۔ بس اس کے بعد آپ ہی میرے ابو نے یہ کہا کہ بہن میں جو ہوں نا ان منگنیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں سادگی کے ساتھ جو ہے نکاح کروں گا اگر آپ لوگوں کو منظور ہے۔ اب آپ ہی اتنی سی بات کرنے کی دیر تھی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نکاح کرنے کے لیے کب آؤں۔ اب آپ یہ ساری جو بات ہو رہی تھی وہ یقین کرے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر آپ ہی میرے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی، نہ ہی آپ ہی میری کوئی تیاری تھی، نہ ہی آپ ہی کوئی شادی کا جوڑا وغیرہ تیار تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی ہے، سب کچھ ہم خود کریں گے۔ کہ امی جو ہے اتنی زیادہ اپنے بیٹے کے ساتھ اٹیچ ہو چکی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بیٹے کی جو خوشی ہے وہ ان کو مل جائے۔ اللہ پاک نے میری دعا کو 7 سال بعد قبول کیا۔ غلطیاں آپ ہی ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہم دونوں سے بھی غلطیاں ہو گئی اور جذباتی ہو گئے تھے اس وقت میں۔ پاک نے ہمارا نصیب ایک دوسرے کے ساتھ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ ہی اللہ پاک نے جو ہے نا مجھے اس آزمائش سے گزار کر تہجد نماز تک لے کر آنا تھا، اسی لیے آپ ہی یہ سارا کچھ جو میں نے سفر طے کیا ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اب آپ ہی ہماری الحمدللہ جو ہے شادی ہو چکی ہے، خیر و عافیت کے ساتھ آنے والی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں جو ہے ہمیں عطا فرمائیں، اور اللہ پاک آپ ہی ہر کسی کے دل کی دعا کو قبول فرمائیں۔ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ تہجد کے وقت میں جو ہے 111 مرتبہ جو ہے اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ ہی پریشانی ہے، مشکل ہے، اللہ پاک ضرور حل فرمائیں گے۔ جب اللہ پاک جو ہے 7 سال بعد میری دعا کو قبول کر سکتے ہیں، اور جن بہن نے مجھے بتایا تھا اللہ الصمد کے بارے میں، ان کی 10 سال بعد جب دعا قبول ہو سکتی ہے، ان کی ایج بھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی، تو اللہ پاک نے آپ ہی جو لکھا ہے مقدر میں وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ کبھی کوئی لوگ وسیلے بن جاتے ہیں، کبھی کبھار چلتے چلتے کسی کی دعا لگ جاتی ہے، کوئی خوبصورت
سی بات بتانا چاہوں گی کہ جہاں پر آپ ہی میں ان کو دعاؤں میں مانگ رہی تھی وہاں پر یہ بھی مجھے دعاؤں میں مانگ رہے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تہجد کی نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں اللہ پاک سے انہیں مانگتی تھی اور وہاں پر آپ ہی وہ مجھے مانگ رہے تھے۔ الحمدللہ آپ ہی ہماری نیت صاف تھی، اللہ پاک نے ہماری کہانی کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہر کسی کی کہانی کو خوبصورت طریقے سے اور خوبصورت انداز میں مکمل کریں۔ اللہ پاک آپ کو حسنین کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک نے جو ہے 7 سال بعد ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے، اور میری پیاریوں ان کو جو ہے اسی طریقے سے وسیلہ بنا تھا جنہوں نے ان کو بتایا تھا کہ تہجد کے وقت میں 111 مرتبہ 111 ٹائم جو ہے میری پیاریوں اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ اور میری پیاریوں، اللہ پاک آپ سب کے لیے بھی ایسے ہی خوبصورت معجزات کریں، اور اللہ پاک میری پیاریوں بے شک صاف نیتوں کا پھل ضرور دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف یا ودودو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، سب پیاریوں کی دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ یہ جو ہے ڈیورس تقریباً کچھ سالوں پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ ہی کچھ پروپوزلز وغیرہ آتے تھے، لیکن جب آپ ہی میرے ڈیورس کے بارے میں پتہ چلتا تھا تو لوگ جو ہے آپ ہی جج کرنے لگ جاتے تھے۔ اب آپ ہی لوگوں کو کون سمجھائے کہ اس معاشرے میں صرف اور صرف لڑکیوں کا قصور نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کوئی لڑکی آپ ہی جان کر اپنا گھر تو نہیں خراب کرتی ہے، لیکن آپ ہی جب بھی کوئی لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ لڑکی نہیں گھر نہیں بسایا ہوگا، کوئی اچھا رشتہ آ بھی جاتا تھا تو ارد گرد کے لوگ جو ہے آپ ہی الگ الگ طرح کی باتیں کر کر جو ہے رشتے کو بگاڑ دیتے تھے۔ اور میری امی جو ہے ٹی وی پر کچھ پروگرامز وغیرہ دیکھ رہے تھے تو وہاں پر آپ ہی بتایا گیا تھا کہ رشتے کی رکاوٹ کے لیے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، اور 41 مرتبہ 41 مرتبہ آپ ہی یا ودودو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ تو بس پھر آپ ہی میری امی نے کہا کہ تم بھی پڑھو، میں بھی انشاءاللہ تمہارے لیے پڑھنا شروع کرتی ہوں، اللہ پاک خیر کریں گے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں نے بھی اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا، میری امی بھی پڑھتی تھی۔ پھر آپ ہی میں بہت زیادہ جب پریشان رہنے لگ گئی تھی، گھر کے قریب میں ہی ایک سکول ہے، وہاں پر جاب شروع کر دی، اور جب آپ ہی وہاں پر میری جاب ہو گئی، آپ ہی میری ایک دوست بن گئی، اس کی امی جو ہے آپ ہی رشتے کرواتی ہیں، تو آپ ہی پھر اس نے جو ہے میرے لیے اپنی امی کو بولا، بس پھر آپ ہی ان کی امی جو ہے میرے لیے پہلا ہی پروپوزل لے کر آئیں، اور آپ ہی وہ بہت ہی اچھے لوگ تھے، اور آپ ہی وہاں پر جو ہے میری شادی ہو گئی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا۔ آپ ہی جو انسان میرے نصیب میں اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے، میں اللہ پاک کا ہر لمحے میں شکر ادا کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے 5 وقت کے نمازی ہیں اور تہجد گزار ہیں، اور قاعدہ وہ خود جو ہے مجھے تہجد کے لیے جگاتے ہیں۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ پاک نے میرے نصیب میں اتنے اچھے انسان کو لکھا ہوگا، تو بس آپ ہی وسیلے بنتے ہیں، اور آپ ہی بے شک کہا جاتا ہے کہ مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ ہی میرے مقدر میں اس انسان کو اس طریقے سے لکھا تھا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہر لڑکی کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک ہر بچی کا نصیب بہت بہت نیک کریں انشاءاللہ۔ تو آپ بتائیے گا اپنی پیاری بہنوں کو کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں، اور 41 مرتبہ آپ ہی یا ودودو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ ہی جیسے میری دعا پر کن فرمایا ہے، اللہ پاک سب کی دعا پر کن فرمائے، اور اللہ پاک آپ ہی ہر لڑکی کا نصیب بہت اچھا کریں۔ اللہ پاک آپ ہی کسی بھی ماں باپ کو جو ہے ان کی اولاد کی طرف سے کبھی دکھی نہ کریں، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف یا ودودو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ یا اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز میں میری پیاریوں اس طریقے سے کوئی بہن پریشان ہے تو ان کو بھی بتائیے گا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ بیچ میں 41 مرتبہ 41 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی خوبصورت معجزات کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل
نازل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔